ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کارساز اور قابل تعریف، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بے پناہ محبت کرنے والا اور سخت پکڑ والا ہے۔ اس نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، وہ خیانت کرنے والی نگاہوں اور دل جو چھپاتے ہیں انہیں جانتا ہے، اور وہ عظیم عرش والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول، خوشخبری دینے اور ڈرانے والے، روشن چراغ، قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار، حوض مورود والے اور روشن و چمکدار نیکوکاروں کے قائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے پاکیزہ و نیکوکار آل بیت پر، مومنوں کی مائیں، ان کی بیویوں پر اور ان کے پاکیزہ و روشن صحابہ کرام پر، اور قیامت کے دن تک بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، میرے اور آپ سب کے لیے سب سے بہترین وصیت جلوت و خلوت، غضب و رضا اور خوشی و غم میں اللہ کا تقوی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ مسلمانوں، مسلم خاندان ہمہ جہت مسلم سماج کی بنیادوں میں سے اہم بنیاد ہے، لہذا خاندان کو استحکام و اضطراب، سکون و بے چینی اور نرمی و سختی جو کچھ بھی پہنچتی ہے سماج پر، اس کا اثر ضرور بالضرور ظاہر ہوتا ہے، اور اس مقدار میں ظاہر ہوتا ہے، کم یا زیادہ، جتنا اس خاندان کا معاشرے میں مرتبہ و اثر ہے۔ اور انہی تمام اسباب کی وجہ سے اسلام نے خاندان کی اہمیت اور مسلم سماج پر اس کے مثبت و منفی دور رس اثرات کو زور دے کر بیان کیا ہے۔ اور کیسے نہ بیان کرے جبکہ خاندان ہی نسل و آبادی میں اضافے کی بنیاد ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بغیر کوئی خاندان نہیں ہے، اور بغیر خاندان کے کوئی سماج نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے خاندان کو اصل قرار دے کر قسم کھائی ہے، فرمایا، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے جب اس شہر کی قسم کھائی جو رہنے والوں کی اصل ہے، تو اس کے بعد شہر کے رہنے والوں کی قسم کھائی، گویا کہ اس نے موجودات کی بنیادوں کی قسم کھائی، اور اس قسم میں باپ اور بیٹا آیا ہیں جن سے خاندان بنتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور آدمی اپنے اہل خانہ کا نگراں ہے اور اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے، اور خاتون اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اپنی رعیت کی نگراں ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، جب یہ واضح ہو گیا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ خاندانی تشدد ان چیزوں میں سے سب سے خطرناک ہے جو مسلم خاندان کے ڈھانچوں کو چیلنج اور اس کے اتحاد کو پارا پارا اور چکنا چور کرتا ہے، تاکہ اس کی بیماری پروز کے۔ مسلمانوں، خاندانی تشدد ان چیزوں میں سب سے خطرناک ہے جو مسلم خاندان کے ڈھانچے کو چیلنج اور اس کے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے، تاکہ اس کی بیماری پڑوس کے خاندانوں اور گھروں میں منتقل ہو جائے اور بے چینی و اضطراب کی ایسی حالت پیدا ہو جائے جن کے ساتھ حقوق، واجبات اور ذمہ داریوں سے لا علمی اور انتہا پسندی اور سختی کو بڑھاوا دینے والی چیزیں ملی ہوئی ہوں۔ اللہ کے بندو، تشدد سراسر شر ہے اور نرمی سراسر خیر ہے۔ تشدد جس چیز میں بھی ہوتا ہے اسے معیوب کر دیتا ہے، اور جس چیز سے بھی الگ کیا جاتا ہے اسے زینت بخشتا ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی الگ کی جاتی ہے اسے معیوب کر دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔
تشدد ایسی بیماری ہے جس میں قطعاً کوئی خیر نہیں ہے اور وہ قبیح ہے، اور اس کی قباحت و ضرر اس وقت عظیم ہو جاتی ہے جب وہ رشتہ داروں تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ تشدد ظلم ہے اور اس کا رشتہ داروں کو شکار بنانا نفس پر تیز دھاردار ہندوستانی تلوار کے حملے سے زیادہ خطرناک حملہ ہے۔ اللہ کے بندو، تشدد معیوب رویہ ہے۔ اس کا نقصان تشدد کیے جانے والے شخص پر جسمانی، مالی اور نفسیاتی طور پر پڑتا ہے، اور وہ بعض معاشرہ اور سماج میں کثرت وقوع اور انجام کی خطرناکی کی وجہ سے ظاہرہ کے مشابہ بن چکا ہے، اس کے شکار بڑھ چکے ہیں، اور اس کے سلسلے میں سوشل میڈیا اور وسائل اعلام میں گفتگو میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور وہ سماجی و اخلاقی طور پر معاشرے کے استحکام پر نہایت ہی اہم خطرہ بن رہا ہے، جو اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے اسباب اور پروان چڑھانے والے کو ازبام کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں عزائم کو مضبوط کیا جائے، اس کے سلسلے میں ایسا ریسرچ اور غور و فکر کیا جائے جو اس پر روک لگا سکے، گرچہ اس کا مکمل خاتمہ نہ کر پائے۔ اور یہ سماج کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر یہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے تئیں سستی برتیں یا سماجی طور پر اس کا کم خیال رکھیں۔ اور کوئی سماجی برائی نہیں ہے مگر اس کی دوا ہے۔ اس کو جاننے والے، اس کو جاننے سے اس کا علم آتا ہے، اور اس سے جاہل رہنے کی صورت میں انسان اس سے ناواقف ہوتا ہے۔ اور ہمارے صحیح سالم دین نے کسی خیر کو نہیں چھوڑا مگر ہمیں اس کی رہنمائی کی، اور نہ ہی کسی شر کو چھوڑا مگر ہمیں اس سے منع کیا۔ اور پہلا سماجی تشدد جو انسانیت کو پیش آیا، اسے ہمارے لیے ہمارے رب نے اپنی اس عظیم کتاب میں بیان فرمایا ہے، جو باطل کو نہ تو اپنے آگے سے نہ ہی اپنے پیچھے سے در آنے دیتی ہے۔ حکمت والے قرآن، قابل تعریف رب کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ محکم کتاب میں پہلے سماجی تشدد کے متعلق یوں فرمایا ہے: آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو پروردگار عالم اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ یہ خاندانی تشدد کے شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اور یہ سنگینی اور جرم کے اعتبار سے سب سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ یہ بغیر حق کے نفس کا خون بہانے کے درجے کو پہنچا ہوا ہے، اور اس کے نیچے کی جو شکلیں ہیں انہیں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ ان میں سب سے اہم سخت تکلیف دہ پٹائی کرنا، یا طلاق کی دھمکی دینا، یا نفقہ سے محروم کر دینا، یا بیویوں کے مابین یا بچوں کے مابین خرچ کرنے میں ظلم کرنا وغیرہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب تشدد شوہر کی جانب سے ہو۔ تشدد اگر بیوی کی جانب سے ہو تو اس کی شکلوں میں سے یہ ہے کہ شوہر کے حقوق کو پامال کر کے اور بچوں کو جسمانی، مالی اور نفسیاتی طور پر اس کی نافرمانی کے لیے اکسا کر شوہر کے ہاتھ میں لگی رہیں، اور اولاد کی جانب سے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں کیے جانے والے تشدد کی متعلق اسی طرح کی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو، جب یہ بات پتہ چل گئی تو جان لو کہ خاندانی تشدد کے بہت زیادہ اسباب ہیں۔ ان میں سب سر فہرست سماجی تشدد کا ارتکاب کرنے والے بہت سے افراد کے ہاں دینی پہلو کا کمزور ہونا ہے، ان کے ساتھ تشدد کرنے والے کا ان حقوق و واجبات سے جاہل ہونا بھی ہے جنہیں ان کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے جیسا انہیں مکلف کیا گیا ہے۔ اسی طرح مہلک تشدد کے جنون میں مبتلا افراد کے ہاں منشیات اور نشہ آور اشیاء وغیرہ دوسری مہلک عقل پر پردہ ڈالنے والی چیزوں کا استعمال خشک لکڑی میں آگ کے پھیلنے کی طرح پھیلنے کا سبب ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے علاوہ نفسیاتی اور سماجی امراض بھی انہیں اپنا شکار بناتے ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی میں سے ایک یا شوہر بیوی دونوں کے رشتے میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، انہی جیسے اسباب سے خاندان پھر معاشرے پر تشدد کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر تم اس وقت نہ پوچھو کہ سماجی تشدد سکون، محبت اور رحمت پر مبنی مستحکم خاندان کے قلعے میں کیسا گہرا شگاف پیدا کرتا ہے، اور شوہر یا بیوی دونوں کے رشتے میں اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ انہی جیسے اسباب سے
معاشرے اور خاندان پر تشدد کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم اس وقت نہ پوچھو کہ سماجی تشدد سکون، محبت اور رحمت پر مبنی مستحکم خاندان کے قلعے میں کیسا گہرا شگاف پیدا کرتا ہے جو خاندان محبت اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندو، اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس مبغوض و مکروہ تشدد کی وجہ سے بہت سے نوخیز بچے بچیاں اپنے گھروں سے فرار ہو کر بھاگ جاتے ہیں، اور وہ اس تکلیف دہ صورتحال سے نجات پانے کے لیے منشیات و نشہ آور اشیاء میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بسا اوقات معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب معاملہ خودکشی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس طرح کے جس پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے وہ خود کو قتل کر لیتا ہے۔ بسا اوقات والدین کے تشدد اپنانے کے رویے کو دیکھ کر خاندان دھیرے دھیرے اسے جذب کر لیتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسی تشدد کو دہراتا ہے۔ گویا اس طرح تشدد اخلاقی وراثت بن جاتا ہے، یا مستقبل کے خوف سے بچے نفسیاتی اضطراب و قلق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ شادی کرنے سے نفرت کرتے ہیں، خاندان سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ سماج پر سلامتی، سماجی، اقتصادی اور تربیتی اعتبار سے ایک بھاری بوجھ بن جاتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے مخلوق کے سردار اور ان میں سب سے معزز و بردبار کو فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن حکیم میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ صحیح ہوا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ شیطان کی جانب سے اور میرے نفس کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، وہ مغفرت کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے احسان پر اور اس کی توفیق و کرم فرمائیوں پر اس کا شکر ہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اسلام دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے رب کے ساتھ انسان کے رشتے اور مخلوق کے ساتھ اس کے رشتے کو بیان فرمایا ہے، تو کوئی شر ایسا نہیں ہے جس سے ڈرایا ہو مگر اس کے سامنے خیر کے دروازے کھول دیے، اور کوئی بیماری نہیں ہے مگر اس کی دوا ہے جس سے شفا یابی ملتی ہے۔ سماجی تشدد کا ناصور اس لائق ہے کہ وہ مسلم سماج کی اہتمام و توجہ میں سر فہرست ہو، اس لیے کہ اس کا سماجی و نفسیاتی استحکام اس خاندانی استحکام سے دور رہ کر ممکن نہیں ہے جو سماج کی بنیاد ہے۔ اس لیے خاص و عام تعلیمی، صحافتی اور سماجی اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس ناصور کا جس حد تک ممکن ہو سکے خیال رکھیں، اور وہ اس طرح کہ سماج میں خاندان کی اہمیت کے سلسلے میں پابند فکری شعور بیدار کریں، اس کے استحکام کی راہیں ہموار کریں، خاندان کو کمزور کرنے والی راہوں پر وقت سے پہلے روک لگائیں، اور اگر یہ کمزوری در آئے تو اسے دور کریں، اور اس سلسلے میں کلاس روم اور فیلڈ ورک والے ایسے کورسز کرائیں جو سماجی تشدد کا خاتمہ کریں، یا کم از کم اس پر بڑے پیمانے پر بند باندھیں۔ اسی طرح قانون بنانے والے اداروں کو چاہیے کہ اس عمر میں کافی توجہ دیں جو خاندان کو مضبوط کرتی ہے، اور اس عمر میں جس میں بچوں کے ذریعے والدین کے تئیں یا والدین کی جانب سے بچوں کے تئیں کی جانے والی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں یا ولایت کے استعمال میں اللہ کے حکم سے انحراف اور روگردانی کے خلاف ضروری کارروائیاں کی جا سکیں، اور اللہ کے حکم سے انحراف اور روگردانی کرنے والے کے خلاف ضرور کارروائیاں کی جا سکے، جو در حقیقت خاندان کے ساتھ ہمدردی ہے نہ کہ عداوت۔ اس سلسلے میں تعلیمی اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تدریسی موضوعات کی ایسی تجدید کاری کریں جو بچاؤ علاج سے بہتر ہے کہ اصول کے مطابق تمام تعلیمی مراحل میں خاندان کی امور کو محیط ہو۔ اس طرح کے اہم اور قابل قدر اہتمامات اگر کیے گئے تو اس کے مطابق اور اس کی برکت سے
اس عظیم خطرناک سماجی تشدد سے نجات پایا جا سکتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اور درود و سلام بھیجو انسانیت کے سب سے پاکیزہ و مکرم شخص پر، جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور اپنی نفس سے اس کی شروعات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر درود و سلام بھیجو اور بہت زیادہ سلامتی بھیجو۔ اے اللہ درود و سلام نازل ہو تیرے بندوں و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے خلفائے اربعہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے، اور جو ان کی اتباع کریں ان سے قیامت کے دن تک۔ اے اللہ تو اپنے جود و کرم سے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ تو اپنی کتاب اور نبی کی سنت اور مومن بندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مغموموں کے غم کو دور فرما دے، مصیبت زدہ کے مصیبتوں کو دور فرما دے، مقروضوں کے قرضے کو دور فرما دے۔ اے ارحم الراحمین تو ہمارے ملکوں میں ہمیں محفوظ فرما اور ہماری ولایت و سرپرستی ان کے ہاتھوں میں عطا فرما جو تجھ سے ڈریں۔ اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند فرماتا اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے دنیا کے تمام گوشوں اور حصوں میں۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے پوری دنیا میں۔ اے اللہ ان کے دین کی حفاظت فرما تمام ممالک میں۔ اے اللہ سرحدوں پر ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی ساتھ تو ہو جا، ان کی حمایت فرما۔ اے صاحب جلال و اکرام تو ان کا تعاون فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے ان سے جسے وہ بیان کرتے ہیں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔